السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف شاعر سید عبدار شاہ صاحب۔ ان سے انٹرویو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ان سے سوال ہے جی کہ یہ بتائیں کہ انہوں نے ادبی زندگی کی ابتدا کب کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادبی زندگی کی ابتدا میں نے تقریباً 87 میں کر دی تھی۔ میں پنڈ گیب کی حلقہ ارباب شاد تنظیم کا رکن رہا ہوں، تو ادھر شعر بھی کہتا تھا اور چھوٹے موٹے رسائل جو ہیں سلام عرض، جواب عرض، سچی کہانی، ان میں ناقابل فراموش واقعات لکھتا تھا۔ کیا ادبیات سے دلچسپی کے کچھ خاص محرکات ہیں؟ جی، ادبیات سے دلچسپی کی خاص محرکات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایکچولی میرے گاؤں غریوال میں ایک علی احمد تبسم نام کا لڑکا تھا، تو وہ بہت سارے رسائل میں کہانیاں لکھتا تھا اور ہمیں دکھاتا تھا جب ہم کالج میں پڑھتے تھے۔ تو اس کو دیکھ کر ایک شوق پیدا ہوا، تو میں نے کہا جی کہ مجھے بھی لکھنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ دوسری جو خاص وجہ ہے اس کی یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنا اظہار کریں۔ اظہار کا بہترین طریقہ ادبیات میں ہی ملتا ہے اور کہیں نہیں ملتا۔ آپ نے کن ادیبوں سے متاثر ہو کر لکھنا شروع کیا ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ میں شعر تو میں نے ابتدا کر دی تھی 87 سے، لیکن میں باوزن نہیں لکھتا تھا۔ جب میں اٹک شہر میں آیا ہوں ریٹائرمنٹ کے بعد، آرمڈ فورسز سے ریٹائرمنٹ کے بعد، تو اٹک شہر میں مجھے حسین امجد صاحب ملے ہیں جو اپنی کتاب مجھے دینے کے لیے آئے ہیں میرے گھر میں۔ تو انہوں نے مجھے اپنا کلام سنایا ہے، تو میں ان کے کلام سے متاثر ہوا ہوں۔ تو آہستہ آہستہ میں نے بھی لکھنا شروع کیا ہے۔ اس میں مجھے ملے ہیں ادھر ہمارے بہت اچھے شاعر ہیں سجاد حسین سرمد صاحب، ان سے ملاقات ہوئی ہے، تو انہوں نے مجھے عروض کا جو اسباق ہیں ابتدائی وہ دیے ہیں۔ اس کے بعد میں نے بھی پریکٹس شروع کر دی ہے اور اب مسلسل لکھتا جا رہا ہوں۔ شاہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے سب سے پہلا شعر کون سا کہا تھا؟ سب سے پہلا شعر تو مجھے ابھی سچی بات یاد نہیں ہے، لیکن یہ مجھے ایک طرح مصرع دیا گیا تھا کہ میری آنکھوں میں یہ آنسو تیری تصویر توڑے گا۔ اس کا یہ پہلا مصرع مجھے یاد ہے، پورا شعر مجھے ابھی سچی بات ہے یاد نہیں ہے۔ ویسے ہمارے ناظرین کو کوئی اپنا کلام سنا دیں۔ جی، میں آپ کے ناظرین کو میں کلام اپنا سناتا ہوں۔ یہ نعت ہے۔ تاہا کہ گیسوؤں سے معمبر سحر ملے، تاہا کہ گیسوؤں سے معمبر سحر ملے، مدت سے آرزو ہے کہ اذن سفر ملے، دہلیز مصطفیٰ پہ جھکا دوں گا اپنا سر، مجھ کو اگر نبی جی کی قربت میں گھر ملے، اور پلکوں سے میں چنوں گا در مصطفیٰ کی ضو، پلکوں سے میں چنوں گا در مصطفیٰ کی ضو، نالین مصطفیٰ سے لگی خاک در ملے، اور اے کاش میں بھی جاؤں دیار مدینہ میں، اے کاش میں بھی جاؤں دیار مدینہ میں، مجھ کو بھی ان کے قریے سے کوئی گوہر ملے، اور دل میں یہی تمنا مچلتی ہے بار بار، دل میں یہی تمنا مچلتی ہے بار بار، ہر سو جو ان کو دیکھے مجھے وہ نظر ملے، اور بڑھتی ہی جا رہی ہے میرے من کی آرزو، بڑھتی ہی جا رہی ہے میرے من کی آرزو، مجھ کو بھی مصطفیٰ کی مودت کا زر ملے، اور دین نبی میں جیسی صحابہ کی تھی نظر، دین نبی میں جیسی صحابہ کی تھی نظر، مجھ کو وہی خدایا نظر معتبر ملے، اور سدرہ سے آگے جاتے ہیں نالین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سدرہ سے آگے جاتے ہیں نالین مصطفیٰ،
جبریل کو جہاں کی نہ قائم خبر ملے. واہ جی واہ، شاہ صاحب بڑا خوبصورت کلام سنایا جی آپ نے. بہت شکریہ جی، تھینک یو. اس وقت تک آپ کتنے مشاعروں میں شرکت کر چکے ہیں؟ مشاعروں کی تعداد تو ابھی یاد نہیں ہے. پنڈی گیب میں بھی حلقہ ارباب ارشاد کے کافی مشاعرے جو ہیں ان میں شرکت کی ہے. ایک ایسا بھی مشاعرہ تھا کہ جس میں اپنا ضمیر جعفری صاحب، میجر ضمیر جعفری صاحب، انہوں نے بھی شرکت کی تھی. طفیل کمال زئی صاحب بڑے افسانہ نگار ہیں، انہوں نے شرکت کی تھی. منظور الکونین صاحب نعت خوان ہیں، انہوں نے شرکت کی تھی. اس مشاعرے میں بھی شریک رہا ہوں. اور ادھر اٹک میں جتنے مشاعرے کمیٹی میں ہوتے ہیں، نزاکت علی نازک صاحب مدعو کرتے ہیں، ان میں شرکت کر چکا ہوں. شہر ہے حسن عبدال، اس میں مشاعرے ہوتے ہیں نعت کے، ان میں بھی شرکت کر چکا ہوں. حضروں میں بہار نو وہ مشاعرے کرواتے ہیں، وہ بھی بلاتے ہیں کبھی کبھار، ان میں بھی شرکت کرتا ہوں. فتح جنگ میں مشاعرے ہوئی ہیں 2-3، ان میں شرکت کی ہے. پنڈ گیب میں مشاعرہ ہوا ہے، اس میں انہوں نے بلایا، ادھر بھی جا کر شرکت کی ہے. جی کیا آپ کی کوئی کتاب شائع ہو چکی ہے اور کتنا کلام آپ کا شائع ہوا ہے؟ نعتیہ کلام میرا اپنی کتاب ابھی تک میری شائع نہیں ہوا ہے. نثر کی میری 3 کتابیں ہیں. ایک کا نام نماز شب ہے، اور ایک کا نام چھانگلہ ولی موج دریا ہے، اور تیسری جو ہے وہ پنجابی کتاب ہے، وہ بھی نثر میں ہے، میری یاداشتوں پر مشتمل ہے، اکھیاں وچ زمانے. باقی کافی کچھ میرا کلام جو ہے وہ شائع ہو رہا ہے اخبارات میں، نوائے وقت میں، پاکستان میں. اساس میں تو اپنا ہمارے ناصر مغل صاحب ہیں، بڑی محبت کرنے والے جرنلسٹ ہیں، انہوں نے مجھے بہت زیادہ شائع کی ہے، جس میں کالمز بھی ہیں، تبصرے بھی ہیں، بچوں کی کہانیاں بھی ہیں، غزل بھی ہے، نظم بھی ہے، حمد بھی ہے، اور نعتیں بھی ہیں. آپ نے شاعری میں کن اصناف پر کام کیا ہے؟ شاعری میں جیسے ابھی میں نے ذکر کیا ہے کہ میں نے حمد بھی لکھی ہے، اور زیادہ میں جو چیز لکھنا چاہتا ہوں یا لکھ رہا ہوں وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس کے علاوہ میں نے غزل بھی لکھی ہے، بچوں کی کہانی بھی منظوم جو ہے وہ میں نے لکھی ہے، اور سلام بھی لکھ رہا ہوں، منقبت بھی لکھ رہا ہوں. شاعری کی یہ اصناف ہیں جن پر میں نے کام کیا ہے. اس کے علاوہ نثر ہے. آپ کا پسندیدہ شاعر کون ہے؟ میرا پسندیدہ شاعر ساغر صدیقی ہیں، اور اٹک میں خاص طور پر حسین امجد صاحب ہیں. شاعری میں آپ کو کیا پسند ہے، نظم یا غزل؟ شاعری میں مجھے غزل پسند ہے. ویسے تو میں نعت زیادہ پسند ہے، لیکن چونکہ آپ نے سوال میں 2 چیزیں پوچھی ہیں تو اس میں مجھے غزل پسند ہے. شاہ صاحب ایک روایتی سوال ہے کہ کیا آپ شعراء کی کوئی ادبی بیٹھک ہوتی ہے؟ بالکل ادبی بیٹھک ہوتی ہے ہمارے، خاص طور پر ابھی اٹک شہر میں آپ دیکھ لیں کہ ایک تو ادبی بیٹھک جو ہے یہ میرا دفتر ہے، اس میں آپ جب بھی جائیں گے آپ کو 1-2 شاعر ملیں گے. دوسرا یہ ہے کہ یہ ہمارا پائلٹ سکول ہے، ادھر جو ہمارے سینئر شعراء ہیں وہ سارے مل کر بیٹھتے ہیں. اس سے پہلے جب موسم بہتر تھا تو ریلوے اسٹیشن کے اوپر جا کر بیٹھتے ہیں ادیب، اور آپس میں ایک دوسرے کا کلام شیئر کرتے ہیں. کیا ایک شاعر عوامی امنگوں کا ترجمان ہوتا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شاعر جو ہے وہ عوامی امنگوں کا ترجمان ہوتا ہے، کیونکہ آپ اگر حضرت علامہ اقبال سے لے کر نیچے تک دیکھیں تو ایسے بہت سارے شاعر آپ کو ملیں گے جنہوں نے عوام کو پیش کیا ہے، عوام کی سوچ کو پیش کیا ہے، عوام کی سوچ کو پالش کیا ہے. کیا ہمارے معاشرے میں شاعر کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے؟ ہمارے معاشرے میں شاعر کی حوصلہ افزائی اس قدر نہیں ہوتی جس طرح ہونی چاہیے. سچی بات یہ ہے. ابھی مجھے آپ لے لیں کہ میں تھوڑے سے عرصے میں نے کوشش کی ہے، میں نثر نگار تھا، میں نے شعر لکھنا شروع کیا ہے، تو اس میں بہت کم ایسا ہوا ہے کہ کوئی سینئرز کی طرف سے اپریسیشن ملا ہو. ہاں ایک بات ضرور کہوں گا کہ ہمارے
اٹک کے سب سے بڑے شاعر ہیں نعت گو شاعر سعادت حسنات صاحب، جن کی بہت ساری کتابیں شائع ہوئی ہیں، وہ بہت پذیرائی کرتے ہیں، میرے کلام کی وہ اصلاح بھی کرتے ہیں اور وہ میرے استاد ہیں۔ باقی حکومتی لیول پر تو آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کرتے ہیں پذیرائی وغیرہ، بس لفظوں میں ہی ہے اور کتابوں میں ہی ہے، یا چند مخصوص لوگ ہیں جن کی پذیرائی ہوتی ہے۔ ہمارے اٹک میں اتنا زیادہ ٹیلنٹ ہے، آپ دیکھیں نا کہ کس کو کیا ملا ہے اب تک۔ پرانے شاعر ہیں، مشتاق عاجز صاحب جیسے، ان کو کیا ملا ہے اب یہ حکومت کی طرف سے، اور اسی طریقے سے اور بڑے شاعر ہیں۔ اٹک شہر میں ایک لمبی فہرست ہے، ارشد ناشاد صاحب ہیں، وہ ہم سب کے استاد ہیں، ان کو دیکھیں، ان کو ابھی تک حکومت نے کیا پرفارمنس کا دیا ہے، کوئی معاوضہ دیا ہے یا انعام دیا، میں نے کم ہی دیکھا ہے کہ یہ پذیرائی ہو۔ شاہ صاحب کوئی آپ کی کتاب آگے آنے والی ہے؟ جی میری کتاب انشاءاللہ 2 کتابیں آئیں گی، اللہ تعالیٰ جب مجھے موقع فراہم کرے گا تو 2 کتابیں شاعری کی شائع ہو سکتی ہیں، جس کے اوپر میں نے سوچا ہوا ہے کہ جلد ہے۔ اس کا نام ہے رہیں شاعری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے ایک کتاب لکھی ہے چھانگلہ ولی موج دریا پہ، ہمارے ناظرین کی آگاہی کے لیے بتا دیں کہ وہ کیا ہستی تھی اور ان کا تھوڑی سی تفصیل ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ حضرت رحمت اللہ شاہ بخاری وہ صوفی بزرگ ہیں کہ جن کا تعلق خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 35-36 سلسلوں کے بعد ملتا ہے۔ آپ دہلی میں پیدا ہوئی ہیں، اس کے بعد ہجرت کر کے پاکستان آئے ہیں۔ اس وقت تو ہندوستان تھا، میرے خیال میں ہندوستان تھا، یہ 1600 کا جو سن تھا، 1600 سے اپنا 1700، یہ ان کی جو پیریڈ تھا، اس میں ان کی آمد تھی۔ تو اس میں انہوں نے اتنی خدمت کی ہے اسلام کی کہ ادھر خاص طور پر جب وہ اچ شریف سے، بلوٹ شریف سے ہجرت کر کے جنڈ میں آئے ہیں زیارت گاؤں میں، تو ادھر ایک جادوگر تھا جو عوام پر ظلم کرتا تھا، اور اس کا جادو ایسا تھا کہ بکریوں کے جو تھن تھے ان سے دودھ کی بجائے خون آتا تھا۔ تو آپ کو اپنے مرشد نے بھیجا کہ جائیں اس جادوگر کو ختم کریں یا اس کو تائب کریں۔ تو آپ جب آئے تو آپ بھی ہفتے میں بہت کم غذا کھاتے تھے، ایک دن کھانا کھاتے تھے، ادروائز پورا ہفتہ جو ہے وہ آپ دودھ وہ پیتے تھے، دودھ ہی پیتے تھے۔ آپ نے اپنے مریدین کو بھیجا کہ جائیں زیارت گاؤں میں، یہ منقورہ بھی ساتھ ہے اس کے، کہ ادھر جائیں اور دودھ لے کر آئیں۔ جب دودھ لینے کے لیے گئے تو بندوں نے کہا جی کہ آپ خود دو لیں۔ تو ان کے مریدوں نے جب دودھ دونا چاہا تو اس میں سے دودھ کی بجائے تھنوں سے خون نکلا۔ انہوں نے کہا یہ کیا وجہ؟ انہوں نے کہا جی کہ ان بکریوں کو دھونے کے لیے صرف اور صرف یہ جادوگر ہے، اس کا نام میرے خیال میں بدھو کراڑ نام تھا اس کا، یہ وہی دھوتے ہیں، وہ نہ ہو تو اس کے علاوہ ان سے خون نکلتا ہے۔ وہ مریدین خاموش ہو کر چلے گئے۔ حضرت رحمت اللہ شاہ بخاری المعروف چھانگلہ ولی موج دریا کے پاس جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ اب جاؤ اور اب جا کر ان کو دھو لو۔ دوبارہ مریدین گئے تو وہ سارا دودھ نکال کر لے آئے۔ جب بدھو کراڑ کے اس جادوگر کے بندے گئے ہیں ان کو بکریوں کے پاس تو ان میں سے تو کوئی چیز نہیں نکلی۔ انہوں نے جب بکریوں کے جو مالک تھے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا جی کہ ادھر شہر میں ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں تو ان کے بندے لے کر گئے ہیں دودھ۔ اس جادوگر کو بڑا غصہ ہے، اس نے کہا کہ چلو میں اپنے بندے ساتھ لے کر جاتا ہوں، ان سے مقابلہ کرتا ہوں۔ وہ آپ کے پاس آئے، تو جب آپ کے پاس آئے تو آتی بڑے تکبر کے لہجے میں اس نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ میرا علاقہ ہے؟ تو آپ نے مسکرا کر کہا ہے کہ یہ علاقہ کسی کا بھی نہیں ہے، یہ اللہ کی زمین ہے، اور اللہ نے انسان کو خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، اور یہ
انسانوں کو اس نے دی ہے، لیکن آپ کا علاقہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کا علاقہ؟ اس نے کہا کہ اس علاقے میں میں رہتا ہوں، آپ یہاں سے کوچ کر جائیں۔ ہم نے کہا نہیں، میں تو یہاں رہنے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا جی کہ اگر رہنا ہے تو میرے ساتھ مقابلہ کریں۔ آپ نے کہا جی ٹھیک ہے، مقابلہ کرتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ ایسا کرتے ہیں کہ میں پہلے اپنا کرتب دکھاتا ہوں، اس کے بعد آپ دکھائیں۔ آپ نے کہا جی دکھاؤ۔ اس نے کوئی کلام پڑھا تو پھر اس نے اڑنا شروع کر دیا، پرواز۔ جب وہ جادوگر ہوا میں تھوڑا سا بلند ہوا تو آپ نے اپنے جوتے کو حکم دیا کہ اس کو نیچے اتارو۔ تو یقین جانیے جی کہ بزرگ لوگ جنہوں نے یہ بتایا ہے ہمیں واقعہ کہ وہ جوتا اڑا ہے، اس کو اتنا مارا ہے فضا میں کہ وہ گرا ہے، آپ کے پاؤں میں گر پڑا ہے آ کر، اور اس نے توبہ کی ہے اور وہ تائب ہو گیا ہے۔ اس نے توبہ طیب کر لی ہے کہ میں آئندہ ایسا کوئی کام نہیں کروں گا۔ اس کے بعد آپ ادھر رہے ہیں تو 1.25 لاکھ اور 1.5 لاکھ کے قریب جو بندے ہیں، اس وقت ہندو تھے، جو تختیاں ادھر انہوں نے لکڑی کی ڈالی ہوتی تھیں گلے میں، غالباً ان کو شودر کہتے ہیں، ان کو آپ نے اس وقت ان کو جنجو کہتے تھے، اس قوم کو آپ نے مسلمان کیا ہے۔ تو ادھر آپ کا بڑے عرصے سے بسیرا ہے، ابھی آپ کا روزہ ہے، آپ کے بچے بھی جو ہیں ان میں بھی ولی ہیں۔ حضرت علی اکبر کنجکوارہ سید جن کا نام ہے، حضرت معصوم بادشاہ جن کا غریب وال میں جن کا روزہ ہے، اور حضرت حاجی امام جو ہیں ان سے اور ایک اور بیٹے سے آپ کی اولاد ہوئی ہے، اور جو اٹک کے مختلف شہروں میں اور پاکستان کے اور بھی کئی شہر ہیں، کشمیر میں ہیں، ان میں جو ہے وہ بس رہے ہیں۔ تو آپ کے بہت سارے اقوال ہیں۔ اگر یہ پوری چیز، اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے اوپر کام نہیں کیا گیا، کسی کتاب میں ان کا ذکر نہیں آیا۔ صرف ایک کتاب مجھے ملی ہے، عبدالحلیم اثر افغانی کی کتاب ہے، جو ٹیکسلا کے ساتھ بوئی گارڈ لائبریری میں پڑھی ہوئی ہے۔ نظامی صاحب نے مجھے اس کے 2-3 جو پیپر تھے، اس میں سے حضرت چانگلہ ولی موج دریا کا جس میں ذکر تھا، وہ مجھے انہوں نے بھیجے ہیں، میں نے وہ ترجمہ کر کے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ تو اپنی کتاب کو اصل میں چاہتا تھا کہ جلد میں لا کر بعد میں جو غلطیاں لوگ بتائیں گے کہ یہاں آپ نے غلطی کی ہے، اس کو درست کریں، اس سن کو درست کریں، تو میں دوبارہ اس کو میں دوبارہ لے کر آؤں گا۔ بس ابھی صرف یہ ہے کہ ابھی تک مجھے اتنی زیادہ غلطیاں نہیں ملی ہیں۔ ایک بہاؤالدین یونیورسٹی میں ہیں سید ضمیر شاہ صاحب، انہوں نے مجھے انڈیکیٹ کی ہیں، وہ انشاءاللہ جب اس کا نیکسٹ ایڈیشن آئے گا تو اس میں وہ غلطیاں دور کر دوں گا۔ تو میں نے کتاب کیسے لکھی ہے، مزے کی بات یہ ہے کہ میرے ساتھ میرے گاؤں کا عبد المالک ہمارے پڑوسی تھے، وہ میرے ساتھ آیا ہے۔ تو میں نے 6-7 گاؤں ہیں ان کا سفر کیا ہے، جن میں کھنڈا ہے، تھٹی سیدہ ہے، تھٹی سیدو شاہ ہے، چکی ہے، دندی ہے۔ ان شہروں میں نے جو بزرگ تھے، بڑے بڑے عمروں کے تھے، 100 کے قریب ان کی عمریں تھیں، تو ان کا میں نے انٹرویو کیا ہے، ان سے میں نے پوچھا ہے، کاپی پینسل میرے پاس تھی، ان سے میں سوال کرتا رہا ہوں، وہ مجھے بتاتے رہے، وہ میں ڈائری میں لکھتا رہا ہوں۔ تو جو ان بزرگوں نے بتایا ہے وہ چیزیں میں نے اس کتاب میں لکھی ہیں۔ تو انشاءاللہ اگر مجھے مواد ملا تو نیکسٹ جو ایڈیشن ہوگا اس میں یہ شامل کروں گا۔ ناظرین، یہ تھے معروف شاعر سید عبدار شاہ صاحب، جنہوں نے ہمیں قیمتی وقت دیا ہے اور انٹرویو دیا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اٹک ٹوڈے نیوز سے اجازت دیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ جی۔